عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی تمام مخلوقات کے لیے سب سے اہم ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے اس ہستی کو مبعوث فرمایا، اس ہستی کو بھیجا جو کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالمین کے لیے اللہ جل وعلا نے اسے رحمت بنایا۔ تو اس لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا 30 روزہ دروس سیرت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ انسان جب بھی کسی سے کوئی تعلق قائم کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا تعارف اسے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں ہیں تو دنیاوی امور میں آپ سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی شے لینی ہو، چاہے مادی ہو غیر مادی ہو، اس سے تعلق قائم کرنا ہو، کوئی رشتہ قائم کرنا ہو تو پہلے اس کا تعارف حاصل کیا جاتا۔ آپ نے کسی خاندان سے رشتہ قائم کرنا ہو تو اس خاندان کا سارا تعارف آپ پہلے حاصل کرتے ہیں کہ میں اس خاندان سے تعلق جوڑنے لگا ہوں، اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا، تو اس خاندان کا حسب نسب کیا ہے۔ آپ کوئی چیز لینے لگتے ہیں تو آپ اس شے کی معرفت پہلے حاصل کرتے ہیں کہ یہ شے میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اب جو مقصد ہے اس بات کا، اللہ کا یہ کروڑہا مرتبہ احسان ہے کہ اس نے ہماری طلب کے بغیر، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہونا تھا، اس نے ہم پر اپنا کرم، اپنا فضل اور بے بہا فضل اور کرم کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بنا دیتا، انسان بننے میں ہمارا کوئی کمال نہیں، وہ چاہتا تو ہماری روح کو کسی اور جسم میں داخل کر دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں کسی کافر مخلوق میں پیدا کر دیتا، ہمیں ایسے معاشرے میں پیدا کرتا جس معاشرے میں لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں، بے جان پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب ہم چونکہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوئے اور سب چیزیں ہمیں بغیر تگ و دو کے، بغیر کسی مشقت کے، محنت کے ہمیں وہ چیزیں میسر آ گئیں۔ اب جب ہمیں سب کچھ بغیر طلب کے، بغیر محنت و مشقت کے ملا، تو جو چیز بغیر طلب اور مشقت کے مل جائے پھر اس کی قدر وہ نہیں کی جاتی۔ انسانی فطرت ہے یہ، جس شے کی آپ نے طلب کی ہو اور اس کے لیے آپ نے محنت کی ہو تو اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل اور کرم کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب ہم پر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جس ہستی کا ذکر کرتے ہیں، جس ہستی کا نام لیتے ہیں، جس ہستی کا امتی کہلواتے ہیں
اور یہ بات ہم سارے جانتے ہیں کہ ہم جب تک اس ہستی سے اپنے ماں باپ، آل اولاد، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کر لیں، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ جب یہ جملہ قلب سلیم رکھنے والے لوگوں کے کانوں میں پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں نے پھر جاننا شروع کیا۔ سب سے زیادہ تاریخ انسانی میں، نسل انسانی میں اگر کسی ہستی کے بارے میں لکھا گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس ہے، جس ذات کے ہر پہلو پر لکھا گیا، جس ذات کے ہر زاویے سے لکھا گیا۔ آج آپ دیکھیے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کون سا معاملہ ہے، ایسا کون سا وصف ہے جو آپ کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارکہ میں رکھا ہے، اور اس وصف پر آپ کو تفاسیر میں، آپ کو کتابیں نہ ملیں، آپ کو روایات نہ ملیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا پر محدثین نے کام کیا، ایک ایک ادا پر۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر لوگوں نے کئی کئی کتابیں لکھی، کئی کئی شروحات لکھی، صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ جس ہستی سے ہمارا تعلق ہے، جس ہستی کی وجہ سے ہم پر رب تعالیٰ کی رحمت ہے، اس ہستی کا تعارف، اس ہستی کا ہمیں پہچان اس ہستی کی ہونی چاہیے۔ ہم نے کل کے درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کس قدر ضروری ہے۔ ہماری آنے والی نئی جو نسلیں ہیں انہیں اس تعارف سے آگہی نہیں ہے، شناسائی نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی وہ ہم سب اہل ایمان کو آتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مفسرین نے اس لفظ کوثر کے اوپر تحقیق کی کہ اس کا معنی کیا ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح اور تعریف فرمائی کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھے عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بہت سارے معنی محدثین اور مفسرین نے ذکر کیے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4966، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے دعا ملی، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الکوثر هو الخیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ، یہ وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ کوثر سے مراد خیر کثیر، کوثر سے مراد خیر کثیر۔ اب ان ساری باتوں کو یاد رکھیے گا۔ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کثرت، بہت زیادہ کثرت۔ اب اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا معنی عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا خیر کثیر۔ کیا بیان کیا؟
خیر کثیر، اور روایت کس میں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ایسی کثرت، بلکہ اس کثرت میں بھی شدت پائی جائے، یعنی انتہا درجے کی کثرت، کوئی ایک خیر، کوئی ایک بھلائی نہیں، بے شمار بھلائیاں، بے شمار نعمتیں، بے شمار خیر کثیر جو کسی کے شمار میں آ سکتا نہیں۔ جو معنی جو اس کا یہ پایا گیا، جس طرح رحمان ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، تو رحمان کا معنی، رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بے انتہا۔ اور یہاں ضمناً ذکر کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا محبت کا ذکر کیا، تو ہمارے ہاں یہ جملہ مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو عربی زبان میں لفظ 70 کوئی عدد معین نہیں ہے کہ جی اس سے مراد وہ 69 70 والا، 69 سے زیادہ اور 71 سے کم والا عدد مراد ہے، نہیں۔ عربی زبان میں کثرت کے لیے جب کوئی بات مبالغے کے طور پر کہی جائے تو اس کے لیے 70 کا لفظ آتا ہے۔ جب کوئی بات مبالغے کے طور پر کہی، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں لاکھ مرتبہ تجھے کہا ہے، 1000 مرتبہ تجھے سمجھایا، تو اس سے یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ گن کر سمجھایا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کئی بار سمجھایا۔ تو اس طرح یہ معنی کہ جی 70 سے مراد عدد ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ بے شمار ماؤں سے، بے انتہا ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا، چونکہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے۔ اب اس خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا۔ یہ کوثر بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جس میں اتنا خیر کثیر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، بے انتہا، بے حد۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے ہم نے آپ کو بے بہا نوازا۔ اب اس کے تحت جو ہمارے ائمہ مفسرین لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں حسن ظاہر بھی دیا، حسن ظاہر بھی دیا، کثیر۔ ذہن میں رکھیے گا، حسن ظاہر بھی دیا، کثیر۔ کثیر کا معنی کیا ہے؟ بے شمار۔ حسن باطن بھی دیا، کثیر۔ عالی نسب بھی دیا، بہترین اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ کتاب بھی دی، بہترین۔ حکمت، علم، یہ سب کا سب کیا دیا؟ بہترین۔ اور پھر آپ کی امت کثیر، آپ کے اتباع کرنے والے کثیر، آپ کو دشمنوں پر غلبہ دیا، کثیر۔ اب یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے جو سمجھانے کے لیے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں، آپ دنیا کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ زمین سے اگنے والے پھلوں کو، سبزیوں کو آپ گننا شروع کریں تو آپ روئے زمین پر کتنی قسم کی سبزیاں اگتی ہیں آپ ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ زمین پر کتنے قسم کے پھل ہیں جو زمین سے اگتے ہیں، آپ ان کو بھی شمار، جس طرح ترقی ہوتی جا رہی ہے، ایسے بہت سے پھل ہیں جو آپ نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھے تھے، جو آج سے کئی سال پہلے آپ نے نام بھی نہیں سنا تھا اور آج وہ آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض علاقوں میں ایسے پھل ہیں جو ہر علاقے میں نہیں پائے جاتے، ہر علاقے کی اپنی اپنی سوغات ہے۔ اب اللہ جل مجدہ الکریم دنیا کے اس سارے ساز و سامان کے بارے میں، اب دنیا میں جتنے بھی سامان ہیں آپ اس کو سب کو گننا شروع کریں، حیوانات، نباتات، جمادات، جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، متاع دنیا قلیل ہے،
متاع دنیا تو جس کے قلیل کو آپ گن نہیں سکتے، جس کے قلیل کو نسل انسانی، دماغ انسانی گننے سے قاصر ہے، اس کا کثیر کتنا ہوگا۔ وہ ساری دنیا کی نعمتیں عطا کرنے کے بعد فرما رہا ہے یہ تھوڑا ہے، اس تھوڑے کو بھی آپ گننا چاہیں تو قرآن فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم شمار کرنا چاہو، آج تو آپ کے پاس جدید ترین ذرائع ہیں لیکن اس کے باوجود آپ شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ تو ایک انسان کے بالوں کی تعداد کے بارے میں حتمی اندازہ نہیں لگا سکتے، سر کے بالوں میں اس کی تعداد کا حتمی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ساری کی ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن میں فرما رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، اس ساری چیزوں کو چھوڑ دو، خارج کی تمام چیزوں کو چھوڑ دو، صرف اپنے اندر دیکھو، جو تم میں نشانیاں ہیں، جو تم میں نعمتیں ہیں، ان کا بھی تم ادراک نہیں کر سکتے، ان کا بھی تمہیں ادراک۔ تو اللہ تعالیٰ اس ساری کی ساری دنیا کے بارے فرما رہا ہے یہ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو جب قلیل گننے میں نہیں آ سکتا، جس کے بارے اللہ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا۔ میں جو ہمارے مفسرین ہیں ہمارے دور میں، ان مفسرین کے چند جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گلدستہ تفسیر ایک تفسیر ہے، اس میں ایک جملہ ہے کہ کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ بھلائی۔ اور کہتے ہیں اس لفظ کے تحت دینی دنیاوی تمام دولتیں، حصی اور معنوی تمام نعمتیں شامل ہیں۔ دینی، دنیاوی، حصی جو محسوس ہوتی ہیں، معنوی جو محسوس نہیں ہوتی، یہ سب کی سب نعمتیں اس میں داخل ہیں۔ اور فرمایا جو آپ کے طفیل، آپ کو تو پہلے ملی، آپ کے طفیل اس امت مرحومہ کو ملنے والی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے خیر کثیر دیا آپ کو۔ اب وہ لکھتے ہیں، اچھا جو امام التفسیر ہیں اس باب میں حضرت مجاہد کا بڑا نام ہے رحمہ اللہ، بہت بڑے مفسر ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے دنیا اور آخرت دونوں کی کثیر، دونوں کی کثرت، اور کہتے ہیں اس دونوں کی کثرت میں ایک نہر کوثر ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت حوض کوثر ہے، نہر کوثر ہے، ایک نعمت ہے۔ اب باقی کتنی نعمتیں ہوں؟ اب ہم نے یہاں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کو دینی بھی، دنیاوی بھی، حصی بھی اور معنوی بھی، اب وہ ساری نعمتوں سے نوازا۔ اب یہاں سے اگلا جو باب شروع ہوتا ہے، کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علمی روب، علمی کمال، علمی مرتبہ، اور دوسرا ہوتا ہے عملی مرتبہ۔ انسان میں، ہر انسان میں دو کمال ہوتے ہیں، ایک علمی اور دوسرا عملی۔ علمی کہ اس کی معرفت کہاں کہاں تک ہے، اس کے علم میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ علم کا معنی ہے دانستن، عربی زبان میں علم، اور اس کو فارسی میں کیا گیا دانستن، معنی جاننا۔ علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا، کہ یہ بندہ کتنا علم رکھتا ہے، یعنی کتنا کہ جانتا ہے، کتنا کچھ جانتا ہے۔ اب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو قرآن سے ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمی کمال جو علم ہے اسے سمجھیں گے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی تلاش ہے نا ہمیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا تعارف ہمیں ملے، تو ہم سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، ہم نے آپ کو حکمت سکھائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے محبوب آپ کو وہ سکھایا
جو آپ نہ جانتے تھے، آپ کو وہ سکھایا جو آپ، یہاں بھی اللہ نے آگے جملہ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل تھوڑا نہیں ہے، آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے، عظیم فضل ہے۔ کیوں؟ جو آپ نہ جانتے تھے اس نے سکھا دیا۔ اس ایک جملے پر فوکس کیجئے گا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اچھا، قرآن کریم کی بعض آیات کسی مخصوص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن کی ہر آیت حکم کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے، وگرنہ اقیم الصلاۃ اس دور کے مسلمانوں سے کہا گیا نا، اس دور کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا، ہم تو نہیں تھے اس دور میں، لیکن قیامت تک آنے والے سارے کے سارے اس حکم میں داخل ہو گئے کہ نہیں داخل ہوئے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم کی بعض آیات کسی مخصوص پس منظر میں ہیں، لیکن ان کا حکم رہتی دنیا تک کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ جل وعلا یہاں فرما رہا ہے ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جملے پر غور کیجیے، اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کروانے جاتے ہیں تو آپ اس اسکول کی انتظامیہ سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر کتنا پڑھے ہوئے ہیں۔ جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کا ان کو ادراک بھی ہے اور اس کی تائید بھی کریں گے۔ کیوں بھئی، ہے نا ایسا؟ جب آپ اپنے بچے کو داخل کروانے جاتے ہیں، ہے گئی کئی بچے تو جب بچے کو داخل کروانے جاتے ہیں تو وہاں جا کر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے جتنے بھی ادارے کے اساتذہ ہیں وہ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ تو وہ ادارے والے بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی ہمارے فلاں فلاں استاذ نے فلاں فلاں چیز میں ماسٹر کیا ہوا ہے، ہمارے پاس سارے قابل استاذ ہیں۔ اور اگر کوئی اسکول کی انتظامیہ آپ سے یہ کہے کہ جی ہمارے پاس تو جو استاذ ہیں وہ اتنے قابل نہیں ہیں، لیکن اسکول کا ماحول بڑا اچھا ہے، اسکول میں اے سی بھی ہے، اسکول میں پارک بھی ہے، اسکول میں چیزیں کھانے کو بھی صحیح دی جاتی، لیکن ہمارے پاس اساتذہ ہم نے میٹرک فیل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے موجودہ دور میں تعلیم کو ڈگریوں کے اوپر پرکھنا شروع کر دیا، اور اس وجہ سے ہمارے بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر مزید غور کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو اس دوڑ سے پیچھے کیجیے، اپنے بچوں کو اس دوڑ میں شامل نہ ہونے دیں کہ بھئی تم نے ضرور اتنے نمبر ہی لانے، اس دوڑ سے انہیں آزاد کریں۔ تو ہم کتاب اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں پہلے فرما رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر سورہ رحمان اٹھائیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا، اور استاذ کون ہے؟ بتائیے ان دونوں ہستیوں کے بارے میں میری آپ کی کوئی بولنے کی جا ہے؟ چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ تو محبوب کو اللہ نے کیا سکھایا جو محبوب نہیں جانتے تھے؟ اللہ نے وہ سب سکھایا۔ اب یہ سکھانے والا جانتا ہے یا سیکھنے والا جانتا ہے کہ کیا کیا سکھایا؟ آگے ہم قرآن کریم میں چلتے ہیں، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اے عامۃ الناس کہ تمہیں وہ اندیکھی چھپی ہوئی باتوں پر تمہیں آگاہ کرے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ ہاں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اندیکھی اور چھپی باتیں، غیب کی باتوں پر مطلع کرتا، آگاہ کرتا۔ اس کے بعد سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما رہا ہے عالم الغیب
حشر میں، سورہ حشر میں کہا گیا کہ وہ عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے۔ یہاں کہا گیا کہ غیبوں کا جاننے والا وہی ہے، اور فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کو، کسی عام آدمی کو، کسی کو اپنے غیب پر آگاہی نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو۔ یہ دو آیات ہیں، سورہ آل عمران اور سورہ جن۔ ان دونوں آیات کا لب لباب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عامۃ الناس کو اس چیز سے آگاہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس خاص وصف کے لیے، اس خاص علم کے لیے، اس خاص فضل کے لیے کنہیں چنتا ہے؟ اپنے رسولوں کو۔ تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ چھپی ہوئی اندیکھی باتیں جنہیں آپ اپنے حواس خمسہ سے جان نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے لیے چن لیتا ہے۔ کسے؟ اپنے رسولوں کو۔ کسے چنتا ہے؟ اب رسولوں کو جو چنا، قرآن کریم میں سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا، اس کی مرضی، جی چاہا اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب خلیفہ بن گیا، پیدا ہو گیا، اس کی تخلیق ہو گئی، پیدائش ہو گئی، جس طرح سے بھی جو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ذکر کی۔ خلیفہ بن گیا۔ خلیفہ بن جانے کے بعد قرآن بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے آدم کو تمام اسماء، تمام نام سکھا دیے۔ آدم کو تمام نام سکھا دیے، اور پھر فرشتوں کے سامنے رکھا، فرشتوں سے کہا بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتے ان چیزوں کے نام بتانے سے قاصر رہے، اور انہوں نے اپنی کم مائگی کا، عاجزی کا، اپنی کم علمی کا اقرار اور اعتراف کیا۔ اب یہاں ہم چلتے ہیں، اس ایک جملے پر غور کیجئے گا۔ اللہ جل وعلا فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے۔ یہاں مختلف مفسرین کی آراء آپ کے سامنے رکھوں گا۔ منون سب سے پہلے تفسیر تنویر، اس میں ہے آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نام سکھا دیے۔ اب تفسیر تنویر میں کیا جملہ ہے، اب اس کی تشریح۔ جتنا بھی دنیاوی علم ہے وہ ناموں کے حوالے سے ہمارے ذہن کی گرفت میں آتا ہے۔ جتنا بھی علم ہے وہ ناموں کے حوالے سے، میں آپ سے کہوں ہاتھی، آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا، اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے ہاتھی دیکھا ہوا ہے۔ اگر ہاتھی آپ نے دیکھا ہوا نہ ہوتا تو یہ نام سکھانا بے معنی ہوتا۔ میں آپ سے کہوں سیب، تو آپ کے ذہن میں فوراً وہ آ جائے گا کہ سیب سے مراد کیا ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اب یہاں مفسرین جو جملہ کہتے ہیں، میں ان سب مفسرین کے آپ کو ایک ایک کر کے ان سب کا نام لے لے کر باحوالہ ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تفسیر لاہوری، مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنا علم عطا کیا کہ یہ چیز اس کی فلاں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، یہ چیز اس کی فلاں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، یہ فلاں ضرورت کے لیے ہے، یہ فلاں ضرورت کے لیے ہے، پانی اس لیے ہے، چولہا اس لیے ہے، آگ اس لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزیں بتائیں۔ امام بیضاوی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، ان کے کام، ان کی صفات، ان کی خصوصیات، اصولی علم اور تمام صنعتیں سکھا دی۔ ایک اور تفسیر ہے، آسان تفسیر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی، وہ لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں اسم صرف نام کو نہیں کہتے بلکہ اسم معرفت کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے صرف نام ہی نہیں سکھائے تھے بلکہ ان ناموں کی تصویر اور معرفت
اور ان ناموں کے ان چیزوں کے فوائد اور ان کی خصوصیات، ان کے استعمال سب کا سب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، جو فن تفسیر میں ہمارے اس پورے خطے میں مشہور و معروف ہستی ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے ایسی خدمات سر انجام دی کہ دور دور تک کوئی ان کا مد مقابل نہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہیں، اور تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے، صرف نام نہیں، ناموں کی حقیقت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ اب اس کے بعد پورا بڑا اہم جملہ ہے ان کا، اہل حدیث عالم حافظ عبدالسلام بھٹوی، حافظ عبدالسلام فرماتے ہیں جب کسی ورک شاپ کی ذمہ داری کسی کو دی جاتی ہے تو سارے اوزاروں کا علم بھی دیا جاتا ہے، سارے یہ اوزار فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، ظاہر ہے وہی استعمال کر سکتا ہے جو ان کے کاموں سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آدم علیہ السلام کو صرف نام ہی نہیں سکھائے تھے، ان کے کام بھی سکھائے، ان کی صفات بھی سکھائیں۔ اب مقابلے میں کون تھے؟ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھے؟ فرشتوں کے بارے میں قرآن اٹھائیے تو قرآن نے ان کی ایسی ایسی صفات ذکر کی ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرشتے وہ ایسے تمام کام جو انسانی عقل کو دنگ کر دیں، عاجز کر دیں، انسانی عقل ان کاموں کو سمجھ نہ سکے، وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آسمان پر پہنچ سکتے ہیں۔ آدم کا جو تقابل ہو رہا ہے نا، وہ کسی ایسی جماعت سے نہیں ہو رہا، ان کی شان کیا ہے؟ علامہ سعیدی غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں وہ فرشتے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں زمین سے آسمان تک جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں سائنس کے دور میں یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ آپ کی آواز کئی 1000 میل تک سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں ہوتا، پہنچ جاتی کہ نہیں پہنچ جاتی؟ تو کہتے وہ فرشتے جو آن کی آن میں زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین تک آ جاتے ہیں، ان فرشتوں کے بالمقابل آدم علیہ السلام کو یہ نام سکھائے گئے۔ اور پھر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، یعنی ان کی تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، چرند، فرشتے، تارے، ان تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا۔ اب ایک بات ہے، یہاں اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ قرآن آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں جملہ بیان کرے اور مفسرین فرمائیں کہ یہ صرف نام نہیں تھے، یہ صفات کے ساتھ تھے۔ جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آپ کو پتہ ہو کہ سیب کس فائدے کے لیے ہے، سیب کسے کہتے ہیں، آم کسے کہتے ہیں، کھجور کسے کہتے ہیں، لکڑی کا کیا فائدہ ہے، آپ کو ہر چیز کا علم ہے کہ نہیں؟ آپ کو اس کے فائدے کا بھی علم ہے، اس کے نقصان کا بھی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب بنے؟ آپ نبی کب بنے؟ آپ نبی کب بنے؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور فرمایا، پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ، کہ کب آپ کو نبی بنایا گیا، کب نبی بنے؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہاں یہ جملہ ذہنوں سے نکال دیں۔ ہمارے بعض درویش، ان کو درویش نہ کہا جائے، کیا کہا جائے بیچاروں کو، وہ کہتے ہیں جی
اس سے مراد ہے اللہ کے علم میں نبی تھے، اللہ کے علم میں نبی تھے۔ تو اللہ کے علم میں تو نوح بھی نبی ہیں، اللہ کے علم میں تو آدم بھی نبی ہیں، اللہ کے علم میں حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، اللہ کے علم میں حضرت عیسیٰ بھی نبی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے علم میں آپ سارے بھی ہیں کہ کس سن میں کہاں ان کو کس کس طرح پیدا کرنا ہے، کس کی نسل میں بھیجنا ہے۔ تو پھر اس جملے کا تو معنی ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کا یہ معنی کریں نہیں نہیں جی اس سے تو مراد ہے کہ آپ نے کہا میں اللہ کے علم میں نبی تھا، تو اللہ کے علم میں اگر آپ نبی کا معنی لیتے تو اللہ کے علم میں تو پوری کائنات قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر کسی کا یہ جملہ بیان کرنے کا فائدہ کیا رہ جائے گا؟ اس کا معنی یہ ہوا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جو ہمارے ائمہ مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے اگر کسی کو پیدا کیا مخلوق میں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ ہیں، لیکن آئے سب سے آخر میں ہیں، پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے، بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں۔ تو آدم علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے، آدم علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے کہ فرشتے اس علم کے سامنے عاجز ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرمائے سجدہ کرو، کہ اب بازی ہے، برتری ہے علمی اعتبار سے آدم علیہ السلام کی تم پر۔ وہ کوئی عام لوگ تو نہیں تھے، وہ کوئی عام مخلوق تو نہیں تھی، فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں سے حضور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کرو۔ تو جس آدم کا اتنا علم ہے، جو نسل انسانی جن سے چل رہی ہے، تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں آدم ابھی روح اور مٹی کے جسم کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ اور ہم نے ایک روایت پڑھی ہے اسی درس میں کہ آدم ابھی اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، میں تب بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا، میں تب بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا۔ تو میرے عزیزو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پڑھنے کے لیے ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں قرآن میں پھر یہ شانیں نظر آتی ہیں، ہمیں قرآن میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی یہ تمام شانیں نظر آتی ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی آگے چلے گا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے اس تعارف کو ہی جان جائیں تو بہت ہے، لیکن ہم تعارف جان نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ جملہ بڑا حسین ہے۔ سب سے پہلا اگر محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف بیان کرنے والا، آپ کی سیرت بیان کرنے والا، آپ کا حسن بیان کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ رب تعالیٰ۔ اس لیے اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے، اور اتباع تب ہوگی جب محبت ہوگی، اور محبت تب ہوگی جب ہمیں مقام و مرتبے کا پتہ چلے گا۔ اور تم تو آقا کو جان ہی نہیں سکے، تم کیا بیان کرو گے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں؟ چلو حسان ابن ثابت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، بات ہی مکمل کر دی کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آگے اس جملے کی خود نفی کی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے میری آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی ہے؟ اگلے جملے میں اس کا جواب دیا، نہ دیکھ سکے گی، نہ دیکھا ہے، اس لیے کہ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں، اور اس لیے بھی کہ رب تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا، گویا جیسا آپ چاہتے تھے رب تعالیٰ نے آپ کو ویسا پیدا کیا۔ اور حضرت حسان کا وہ شعر یاد رکھیے گا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حضور کی تعریف نہیں کر رہا، میں حضور کی تعریف نہیں کر رہا، میں تو اپنی تعریف کر رہا ہوں۔ آج تک حسان کا نام لیا جاتا نا، نعت خانوں میں آج تک ان کا نام ہے کہ میں حضور کی تعریف نہیں کر رہا، میں تو اپنی تعریف کر رہا ہوں۔ تو 1500 سالہ جشن میلاد اس نیت سے منایا جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت بھی حاصل کریں گے، پھر آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ صرف خوشی نہیں،
اس خوشی کے بعد اس کو اپنانے کا بھی ذکر کیا جائے، اپنانے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اسی سلسلے میں ہم نے یہ سارا پورا مہینہ 30 روزہ دروس سیرت کا ہم نے سلسلہ شروع کیا فجر کی نماز کے بعد۔ آپ سب احباب کو اس میں شرکت کی دعوت ہے، ہماری ماؤں بہنیں وہ بھی اس میں شرکت کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا وقت نکالیے تاکہ ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جان سکیں۔ بڑے بڑے محبت کرنے والے، بڑے محبت کرنے والے۔ ابھی ہمیں بتایا گیا اور بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے میاں ضیاء صاحب نے 15,000 نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500ویں یوم ولادت کے اعتبار سے، 1500 سالہ ماہ ولادت کے اعتبار سے، اور باقاعدہ لکھا کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، کسی کے ذہن میں یہ گمان آئے کہ یہ زکوٰۃ ہوگا، نہیں، یہ عیدی دی جا رہی ہے۔ 15,000 آقا کریم علیہ السلام کے نام پر عید دی جا رہی ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جو محبوب کریم علیہ السلام کے نام پر خرچ کرنے والے ہیں ان کو اور زیادہ دے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں پھر ان کو اور وہاں سے کمی نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ بکری پکائی گئی اور وہ ساری بکری جو ہے وہ تقسیم کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے گھر والوں نے دستی کا گوشت رکھا کہ حضور علیہ السلام کو دستی پسند بہت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آئے، پوچھا کچھ بچا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا جی دستی بچ گئی ہے، باقی سب دے دیا ہے۔ تو فرمایا یوں نہ کہو، یوں کہو کہ سب بچ گیا ہے، دستی نہیں بچی۔ جملے کی گہرائی سمجھے، سب بچ گیا، دستی نہیں بچی۔ جو ہم نے کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ جو ہم نے اللہ کے راستے میں دیا، اب جو کچھ آپ دیں گے وہ سب کا سب آ جائے گا۔ جو وقت آپ نے اللہ کے راستے میں دیا وہ وقت بھی آپ کے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بنے گا، جو مال آپ نے دیا وہ بھی اجر عظیم کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کوئی کہ جی میرے پاس مال نہیں ہے تو میں کیا دوں۔ آپ کے پاس وقت ہے تو آپ وقت دے دیں، آپ کے پاس زبان ہے تو آپ محبوب کریم علیہ السلام کا جہاں بیٹھیں، جہاں 2-4 بندے بیٹھے ہوں، اس عادت کو، اس وصف میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے انہیں محبوب کی ایک حدیث سنا دیں۔ ثناخانوں میں نام لکھوانا نا، تو آپ کے پاس کوئی بھی آیا تو اس کو کہیں یار تجھے پتہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان کتنی تھی، تجھے پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں۔ اس لیے یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے، اسی محبت میں ہمیں زندگی گزارنا، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا